اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے اندر حضرت عمران کے گھر والوں کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کی بیوی نے یہ نظر مانی کہ میں جو اولاد پیدا ہوگی میں اس کو دین کے لیے وقف کروں گی۔ اس قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا۔ تو اللہ کی طرف سے وہ بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ پریشان ہو گئی۔ قرآن نے کہا کہ بڑے سے ذکر کالانثی، کہ لڑکا ایسا نہ ہوتا جیسے کہ بیٹی ہے، کہ ہمارے علم میں اس بیٹی سے جو کام لیا جائے گا وہ اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم عطا کی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ان کا نام آسمانوں سے چناؤ کیا، مریم۔ مریم کا معنی ہے عبادت گزار۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کے اندر ان کو عبادت کے لیے ان کی ماں نے ان کو بٹھا دیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے ان کی کفالت اور حفاظت کی ذمہ داری لی۔ تو کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا، کہ جب بھی حضرت زکریا علیہ السلام اس حجرے میں داخل ہوتے تو حضرت مریم کے آگے مختلف قسم کے پھل پاتے۔ قال یا مریم انا لکی ھذا۔ تو انہوں نے کہا کہ مریم یہ کہاں سے آئے، میرے علاوہ تو یہاں کوئی آیا نہیں۔ قالت هو من عند اللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے روزی دیتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بیچارے بوڑھے تھے تو ان کی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے اس بڑھاپے کے اندر۔ انہوں نے پھر اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ مجھے بھی جو ہے اولاد عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹا عطا کیا حضرت یحییٰ، اور ان کا نام بھی اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے بھیجا اور کہا کہ اس سے پہلے کسی کا نام بھی یحییٰ نہیں تھا۔ تو اس جو ہے سورت کے اندر بہت سارے آج کی خواتین کے لیے پیغام ہے کہ دین پر چلتے ہوئے شیطان اور آج کی دنیا دکھاتی ہے کہ دنیا کا نقصان ہوگا اور جو ہے کوئی ترقی نہیں ہوگی، کوئی نام نہیں ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے روزی عطا کی جو دنیا کے گمان بھی نہیں ہے، کہ روزی کا بندوبست ہوا، حفاظت کا بندوبست ہوا۔ ایک نبی جو ہے وہ حضرت مریم کی حفاظت پر مقرر ہو گئے، حفاظت بھی مل گئی، روزی بھی مل گئی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے سارا غیبی نظام چلایا کہ بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دیا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ بغیر شوہر کے بیٹا ملا اور وہ بھی نبی مل گیا۔ تو سارا کا سارا نظام اللہ تعالیٰ کا غیبی نظام جو ہے وہ حرکت میں آ گیا۔ تو آج کی دنیا کے لیے یہ پیغام ہے کہ جو اللہ کے نام پہ وقف ہوتا ہے، اللہ کے راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مددیں، نصرتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اسباب کی طاقت جو ہے وہ کمزور ہے۔ آج کی عورت اور آج کے لوگ جو ہے اسباب کی طاقت کو جو ہے زیادہ قوت والا سمجھتے ہیں۔ جو اللہ کی مدد اور غیبی طاقت ہے یہ زیادہ مضبوط ہوتی ہے، توکل کی طاقت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یورپ کے اندر جو ہے ایک عورت کے پیچھے کوئی ڈاکو لگے ہوئے تھے، مسلمان عورت تھی۔ تو جب وہ قریب گئے تو اس ڈاکو کو جو ہے کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی، وہ بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تو وہ پیچھے سے پولیس آ رہی تھی، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور جب لے گئے تفتیش کی تو اس نے کہا کہ ہم اس عورت کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جب اس کے قریب گئے تو مجھے ایک چنگاری سی محسوس ہوئی آگ کی، جس کی وجہ سے میں بے ہوش ہو کے گر گیا۔ تو اس عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں جب بھی گھر سے نکلتی ہوں 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھ کر نکلتی ہوں۔
تو اس 3 دفعہ آیت الکرسی کی برکت سے یہ ڈاکو جو ہے اس عورت کے قریب نہیں جا سکا۔ تو یہ آج بھی اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر دکھا رہا ہے کہ جو اعمال اختیار کرتے ہیں اور اعمال سے جو حفاظت ہوتی ہے، اور آج کی عورت نے، مسلمانوں نے جب اعمال چھوڑے ہیں تو آج کس طرح عزتیں پامال ہو رہی ہیں، کس طرح مال بھی لوٹ رہے ہیں، جان بھی لوٹ رہے ہیں، عزتیں بھی لوٹ رہی ہیں، کیونکہ مسلمان اعمال سے خالی ہو گئے۔ جب اعمال تھے تو جان بھی محفوظ تھی، مال بھی محفوظ تھا، عزتیں بھی محفوظ تھی۔ تو حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے کتنی عزت عطا کی کہ قرآن کے اندر ان کا ذکر آ گیا، اور پوری سورت آل عمران جو ہے وہ حضرت مریم اور حضرت عمران کے گھر والے، ان کی بیوی کے اوپر ساری تذکرہ چل رہا ہے۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کتنا قرآن کے اندر تذکرہ چلا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر موت کے آسمانوں پر اٹھا لیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ قادیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ آسمانوں سے جو ہے آسمانوں پہ اٹھائے گئے ہیں، اور قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے، اور وہ دجال کو قتل کریں گے، اور حضور علیہ السلام کے قبر اطہر کے قریب میں جگہ خالی ہے، وہاں پر ان کی قبر بنے گی۔ تو یہ سارا کا سارا نظام ہے بھی ایک عورت کے لگتا ہے کہ جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتی ہے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو اپنی دنیاوی ضروریات کے ساتھ اپنی عبادت اور اعمال کو ساتھ لے کر چلتے ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اللہ کی مدد اور نصرت ہوتی ہے۔ تو آج کی عورت اگر پردے میں آ جائے گی اور اللہ کے حکم کو پورا کرے گی تو اللہ کے اس کے ساتھ بھی وہی غیبی نظام ہوگا جو حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، وہی عزت کا نظام ہوگا جو حضرت مریم کے ساتھ ہوا، وہی مدد اور نصرت کا نظام ہوگا جو حضرت مریم کے ساتھ ہوا۔ یہ قرآن کے اندر وعدہ ہے، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر ضروری ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، وَقَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر ضروری ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کریں۔ تو اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ